السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ اعتراض، میں ہوں یشفین جمال۔ ناظرین بات کریں اس وقت ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک لانگ مارچ جو ہے وہ جاری ہے، وہ کچھ سکیٹرڈ ہے، سپلٹ ہے، دو ڈیفرنٹ علاقوں میں ان کے کچھ دو گروپس بتائے جا رہے ہیں کہ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ ایگزیکٹلی کیا کرنے والے ہیں، وہ کہاں جائے گا، کتنے اور مزید دن لگا کر اپنی منزل پر پہنچے گا، اس کے حوالے سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت شاید کل ہفتے کے روز کوئی اعلان کرے گی۔ میں بار بار اپنے پلیٹ فارم سے یہ بات کرتی ہوں کہ اس رفتار پر آتا ہوا لانگ مارچ میں نے کم سے کم اپنے پورے صحافتی کریئر میں نہیں دیکھا، اور ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ لانگ مارچ کہیں پہنچ کر نہیں دے رہا۔ یہ جو ایک پورے دن کا سلسلہ ہے جس میں بقول ان کے وہ مارچ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں عمران خان صاحب، وہ خطاب بھی کرتے ہیں اپنے لوگوں سے، سپورٹرز سے بات کرتے ہیں۔ بات کرتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف طرح کے وہی جو الزامات ہیں جو کہ وہ بہت کچھ عرصے سے لگا رہے ہیں، انہی کو دہراتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آج ان کے الزامات کے جواب میں جواب دیتے ہوئے اور بہت ہی آڑے ہاتھوں لیا ہے انفارمیشن منسٹر جو ہے مریم اورنگزیب صاحبہ، انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب کو، انہوں نے کہا کہ میں کسی کی بیماری کا مذاق نہیں اڑانا چاہتی، لیکن عمران خان صاحب کو گولی نہیں غم لگا ہوا ہے۔ غم اس بات کا کہ جس طریقے سے وہ لوگوں کو بے وقوف بنانا چاہتے تھے، وہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے تھے، پاکستانی عوام ان کے ہاتھوں بے وقوف بننے سے اب انکار کر رہے ہیں، کیونکہ عوام کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ان کا لانگ مارچ جو ہے وہ ورک فرام ہوم میں تبدیل ہو گیا ہے۔ مزید بات کرتے ہوئے، کیونکہ آپ جانتے ہیں توشہ خانہ والا جو معاملہ ہے وہ بھی ہر آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر بہت ہی انٹرسٹنگ ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کا وہ جو ایک نیریٹو ہے صداقت کا، امانت کا، سچائی کا، آنیسٹی کا، اس کو کویسچن کرتی ہوئی وہ تفصیلات جو ہیں وہ ہمیں ہر روز دکھائی دے رہی ہیں، جو رسیدیں سامنے آ رہی ہیں، ان کے اوپر جو تاریخیں ہیں، کہاں پر بیچی، کس کو بیچی، جو ڈیٹیلز پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سامنے آ رہی ہیں، وہ سب ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انفارچونیٹلی ان کے ساتھ متضاد جو ہے وہ اطلاعات بھی آتی جا رہی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف ایسا لگتا ہے کہ شاید اب اس سٹیج پہ یا اس پوزیشن میں نہیں ہے مزید کہ وہ ڈیفینڈ کر سکے اس سارے معاملے کو۔ توشہ خانہ پر بھی بات کرتے ہوئے مریم اورنگزیب صاحبہ کا کہنا تھا کہ ہماری گھڑی ہمیں وقت بتاتی ہے، لیکن عمران خان صاحب کی گھڑی نے ان کی اوقات بتا دی پوری قوم کو۔ تو اس پر بات کریں گے کہ توشہ خانہ والا معاملہ، اور پھر مزید بات کرتے ہوئے مریم اورنگزیب صاحبہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان صاحب پر جب خود سوال کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں میں دبئی جاؤں گا عدالت میں، برطانیہ کی عدالت میں جاؤں گا، لیکن اپنے مخالفین کے لیے جب وہ بات کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے مخالفین کو جھوٹے چوری کے الزامات میں جو موت کی چکی ہے، جو چکیاں ہوتی ہیں جیلوں میں، اس میں بند رکھا۔ تو یہ بھی ایک سوال ہے جو میں آج کے اس پروگرام میں اٹھانے کی کوشش کروں گی کہ اگر تو یہ جو سارا معاملہ جس طریقے سے دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ میں یہ سوال بھی بار بار اپنے پلیٹ فارم سے اٹھا رہی ہوں کہ کیوں عمران خان صاحب کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ جو کہنا چاہتے ہیں، وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ کہتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں کسی قسم کی کوئی کارروائی ان کے خلاف ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ ہاں، تنقید البتہ ان پر ضرور بہت ساری کی جا رہی ہے۔ ان سبھی ایشوز پر بات کریں گے، آف کورس ایک امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ ہے، اس کو بھی کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو لے کر بھی مختلف سیاسی رہنما یہی کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ اس ایشو کو سیاسی نہ بنایا جائے تو وہی ملک کے مفاد کی بات کریں، نیشنل سیکیورٹی کی بات کریں، اس کے انٹرسٹ میں ہوگا۔ ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات ہیں تعارف کروا کے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سیاسی تجزیہ کار ہیں، سیاست کا حصہ بھی رہی ہیں، تو بہت گہری نگاہ ستارہ ایاز نے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ بہت شکریہ آپ کا تشریف لائی، بہت عرصے کے بعد آج آپ میرے پروگرام میں تشریف لائی ہیں، بہت شکریہ آپ کا آپ کے وقت کے لیے۔ آج میرے ساتھ ایسے مہمان ہیں ویسے جو بہت عرصے کے بعد میرے شو پہ آئے ہیں، ہمارے ساتھ سینئر پولیٹیشین ہیں صدیق الفاروق صاحب نے بھی بہت ہی عرصے کے بعد ہمیں جوائن کیا۔ بہت شکریہ آپ کا بھی سر، آپ کے وقت کے لیے، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گے سید حسن مرتضیٰ صاحب، بہت شکریہ آپ کا بھی حسن مرتضیٰ صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ میں صدیق الفاروق صاحب آپ سے سر گفتگو کا آغاز کر لوں۔ ایک تو مجھے پہلے یہ بتائیے گا، بہت سارے ایشوز ہیں ان پہ بات کریں گے، پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا آج ہمارے جو کانٹینٹ پروڈیوسر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ لانگ مارچ نہیں، یہ کوئی فرلانگ مارچ لگ رہا ہے، یہ کہیں پہنچ کے نہیں دے رہا۔ گجر خان میں سنا ہے کچھ لوگ کھڑے ہیں، کچھ کہار میں کھڑے ہیں۔ ایز اے پولیٹیکل لیڈر، ایز اے پولیٹیشین، آپ کیا سمجھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف یہ جو اس طریقے سے اس وقت بیہیو کر رہی ہے، اس کے پیچھے آپ کو کوئی فیکٹر سمجھ میں آتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اپنا یشفین بیٹا، میں بھی بہت عرصے سے یہ معاملات دیکھ رہا ہوں۔ 66 سے میں اسٹوڈنٹ لائف میں ہی چھوٹی موٹی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کی، اس میں نے حصہ لینا شروع کیا تھا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتی ہیں جی۔ تو لانگ مارچ، ملین مارچ، جنہوں نے لانگ مارچ کیا وہ چین میں موزے تنگ، پھر جنہوں نے ملین مارچ کیا وہ دیکھ لیں، اب تو یہ نام پڑ گئے ہیں نا، لانگ مارچ ہے، ملین مارچ ہے، 100 بندہ ہوگا تو ملین مارچ۔ یہ لانگ مارچ ہے، یہ نہ شارٹ مارچ ہے۔ یہ تو پتہ نہیں آپ نے کیا کہا، انہوں نے کیا کہا، میرا یہ خیال ہے کہ یہ
لانگ واک ہے واک ہے. فار انجوائمنٹ. ہاں آپ نے کل پرسوں اس سے پہلے خالی کرسیوں کو عمران خان خطاب کر رہے ہیں. کل پی ٹی آئی کے ایک چینل پہ میں نے پی ٹی آئی کے پنجاب حکومت کے ترجمان ہیں اور ان کے ایم پی اے ملتان سے، ان سے میں نے کہا کہ آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ بتائیں کہ جیلم اور دینے میں کتنے شرکاء تھے جن سے آپ کے لیڈر نے خطاب کیا. تو وہ دائیں بائیں شائیں اور مجھے کہتے ہیں آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ بات بتائیں، کوئی اور بات. تو اب یہ لوگ یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ 200 بندہ ہے 250 بندہ ہے، اور ہمیں نظر آتا ہے. اور چینلز کے ہم شکر گزار ہیں جو ان کی حاضری بھی دکھا رہے ہیں ساتھ. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مذاق ہے. روز جو اپنا یو ٹرن لیتے ہیں ہر ایک بات سے، ان کا یہ خیال تھا کہ میں جو کہوں گا بس وہ ہو جائے گا. اس سے پہلے انہوں نے خود تسلیم کیا، اعلان کیا کہ جی سوائے آخری 3 مہینے کے اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ رہی اور عدلیہ بھی ساتھ دیتی رہی. تو اب یہ صورتحال یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے اب آئین کی بالادستی شروع ہو گئی ہے اور حقیقت سامنے آ رہی ہے. وہ ان کے 25 مئی کا لانگ مارچ دیکھ لیں، وہ ان کا 14 اگست 2014 کا دھرنا دیکھ لیں، اس میں بندے نہیں ہوتے تھے، ان کو ہی دکھایا جاتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں جو ان کے منفی مقاصد ہیں وہ پورے اب نہیں ہو سکتے. لانگ مارچ کی غبارے سے ہوا نکل چکی ہے، بلکہ پھٹ چکا، یہ ٹھس کر گیا ہے. اب اگر یہ کہتے ہیں جی وہ ڈر رہے ہیں، واللہ نہ حکومت کو پرواہ ہے اس لانگ مارچ کی. ہاں اتنی پرواہ ضرور ہے کہ کہیں یہ سازش کر کے بندے نہ مروا دیں 2-4 اور، کیونکہ پہلے بھی وہ ایک عجیب تماشا ہے. 3 دن پہلے میرے گھر ایک میرے دوست تشریف لائے تو یہی آتے ہی بات کی کہ جی بھائی جان یہ کیا معاملہ ہے. ایک ان کے بندے کو فیصل جاوید کو سینے میں کچھ لگتا ہے، وہ کہتے ہیں جی گولی لگی ہے، اور اس کا ساری اس کی قمیض لال سرخ ہو جاتی ہے. اور عمران خان صاحب کی ٹانگوں میں جا کے گولیاں 4 لگتی ہیں. تو کیا عمران خان صاحب کی ٹانگیں وہ فیصل جاوید کے سینے کے ساتھ تھی، الٹے تھے، وہ سر نیچے تھا، یا گولی جس نے چلائی ہے وہ گائیڈڈ گولیاں تھی، وہ ڈھونڈتے ڈھانڈتے عمران خان صاحب کے پیر میں جا لگی ہے. اور پھر وہ یہ بھی کہ چونکہ میں اسلحہ چلانا جانتا ہوں، این سی سی ٹریننگ کی ہے، یہ بندوق پستول شکار یہ سارا کچھ میں کرتا رہتا ہوں. تو بھائی گولی جس طرف سے لگتی ہے ادھر تو چھوٹا سوراخ ہوتا ہے، جدھر سے نکلتی ہے وہ پھاڑ جاتی ہے. اتنے قریب سے 4 گولیاں لگیں اور عمران خان صاحب کی ٹانگ کی ہڈیاں سامنے نہ نظر آئیں، سارا گوشت پھٹ کے غائب نہ ہو جائے. تو یہ بالکل سارا جو ان کے لانگ مارچ میں وہ جو ان کا ایک کارکن جو معظم صاحب جن کی شہادت ہوئی ہے، ان کی بھی آپ نے دیکھا ہوگا پوسٹ مارٹم رپورٹ اور جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے، اب پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آنے کے بعد یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ بہت سارے فیکٹس جو ہے ایف آئی آر میں مس رپورٹ کیے گئے ہیں. میں آپ سے ایک اور بات عرض کروں جی جو میں جلدی سے ختم کرتا ہوں. دیکھیں جب واقعہ ہوا تو اسد عمر نے کہا 2 گولیاں چلی ہیں، ایک عمران خان کو لگی ہے، ایک فیصل جاوید کو لگی ہے. جب وہ کچھ لپٹائی پتہ نہیں مرم پٹی کر کے جو بھی تھا 150 کلومیٹر دور 4 گولیاں لگی ہوں تو لاہور پہنچے، اور وہاں پھر کیا ہوا، وہاں ان کا فیصل سلطان صاحب باہر آ گئے ایکس رے لے کے، وہ دکھا رہے ہیں میڈیا کو کہ یہ جی یہ ہڈی جو ہے نا یہ ٹوٹی ہے یہاں سے تھوڑی سی، اور گولیاں 2 لگی ہیں اور کچھ 2 ٹکڑے ہیں. پھر جناب بورڈ کا آدمی اگلے دن آ جاتا ہے کہ نہیں ہڈی تو محفوظ ہے، بس گولیاں جو ہیں وہ لگی ہیں 3 اور 2 جو ہیں وہ ٹکڑے ہیں پتہ نہیں کس چیز کے. یہ تو ان کے اپنے، جس نے پکڑا ہے وہ مبینہ قتل یعنی اسیسن جس نے کوشش کی قتل کرنے کی، وہ کہتا ہے وہ ان کی اپنی پارٹی کا کارکن ہے کہ جی میں نے جو ہی اس نے پستول دور سے یوں نکالا میں بھاگا گیا، میں نے یوں ہاتھ مارا، اس کا نشانہ خطا گیا، ایک گولی جو ہے وہ فائر ہوئی. لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 2 مختلف جگہوں سے گولی فائر کی گئی. اچھا یہ جو گولی چلانے والا پکڑا گیا اس کو لے کر بھی خان صاحب نے آج کچھ سوالات اٹھائے، میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گی. میں ذرا ستارہ صاحبہ کو کہہ دوں میں جی کہہ دیں. یہ ساری چیزیں میڈیا نے کیمروں نے ریکارڈ کی ہوئی ہیں. کوئی ایک آدھا سیکنڈ بھی فریکشن آف سیکنڈ جو ہے نا وہ بھی ایسا نہیں ہے جو کیمروں نے محفوظ نہ کر لی ہو. تو بس انکوائری کے لیے کہہ دیا ہے سپریم کورٹ کو وفاقی حکومت نے، وہ انکوائری کر لیں.
साथ ही अरशद शरीफ की भी हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी का हो पानी हो जाएगा। जाएगा। अच्छा, ये जो वजीराबाद इंसिडेंट है सितारा, इस पर भी आपसे बात करूंगी, लेकिन पहले थोड़ा सा, जाहिर है आप सब लोग सियासत को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, क्या मकसद है इस लॉन्ग मार्च का जो कि जहां भी आप पहुंचना चाहती है वहां पहुंच के नहीं दे रही है? डू यू अंडरस्टैंड? क्योंकि मैं जैसे कह रही हूँ, मेरा बहुत अभी कोई बहुत अरसे से मैं कर रही हूँ यही काम, बहुत सारी लॉन्ग मार्चेज और प्रोटेस्ट मैंने इस मुल्क में कवर किए हैं, ये इस तर्ज का पहले कभी नहीं देखा। बिल्कुल। मैं क्या, सारे जितने भी लोग हैं वो हैरान है कि आखिर मकसद क्या है, मकसद क्या है। देखिए, आप ने एक कागज़ लहरा के और बता दिया कि जी हमने ग़ुलामी नहीं करनी। अभी कुछ दिन पहले फिर आपने कहा कि नहीं, हम तो बहुत अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं और मेरा ये वो नहीं था। ये आप कह रहे हैं कि इलेक्शंस भी अपने वक्त पे हो जाएं, वो भी नहीं। तो जब इलेक्शंस भी आप वक्त पे कर रहे हैं, वो जो गुलामी वाली चीज थी वो भी खत्म हो गई वाले मामले में भी मुझे कोई एतराज नहीं। हाँ, उस अब खैर उसमें मेरे ख्याल से चंद ही दिन में ये चीज, वो कहते हैं ना, बस हवा निकल चुकी है। बाकी भी मेरे ख्याल से इसमें कुछ भी नहीं है। और जब आप खुद कह रहे हैं कि इलेक्शन भी टाइम पे हो जाए, तो देन व्हाई? लाइक आप ये 3 साल इधर रहे हैं, क्या इनको नहीं पता कि इस वक्त मुल्क के हालात क्या हैं? क्या इक्तिसादी तौर पे हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि हम इस टाइप की सियासत करें? जब आप कह रहे हैं कि मैं वाहिद शख्स हूँ जो कि पाकिस्तान के लिए सोच रहा हूँ, तो क्या आप ये नहीं सोच रहे हैं कि आप जो ये सब कुछ कर रहे हैं, हाँ आप चाहते हैं ये गलत हुआ है आपके साथ, असेंबली के अंदर आए, इस पे बहस भी करें, टफ टाइम दे हुकूमत को, सारा कुछ करें। देखिए, पॉलिटिकल तो यही चीज होगी ना। अगर आप पॉलिटिकल बंदे हैं, अपने आप को आप सियासी बंदे कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप मुल्क के लिए कह रहे हैं, नहीं ठीक है, इलेक्शन वाहिद वो है, लेकिन अपने टाइम पे हो गए इलेक्शन। जब इलेक्शन होगा में अपना डेमोक्रेटिक जो राइट, मैं तो ये भी कहती आई थी कि ये भी इनका राइट है कि ठीक है, जलसे जुलूस ये हमेशा हर सियासी हुकूमत में होता है। लेकिन आप कह रहे हैं मैं इस्लामाबाद बंद कर रहा हूँ, मैं पिंडी बन चुके, अब तो खैर इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन आप देखें, आप जहाँ से भी थोड़े लोग गुजर रहे हैं, ज़्यादा लोग गुजर रहे हैं, वहाँ के लोगों को जो तकलीफ हो रही है और जो आपकी तिजारत पे असरात पड़ रहे हैं, ताजिर बिरादरी भी उस दिन निकली है, उन्होंने भी कहा है कि बस अब बहुत हो गया। अब देखिए, लोगों का वो जो एक जोश होता है, आपने लोगों को उठाया कि जी हम गुलाम नहीं बनने, लोगों ने कहा जी हमने गुलाम नहीं बनना। अब वो भी समझ रहे हैं कि भाई किस चीज़ की गुलामी, आपने कब गुलामी की है, पाकिस्तान ने कब गुलामी की है, कब से आज़ादी, और किस चीज़ से आज़ादी? अल्हम्दुलिल्लाह एक आज़ाद मुल्क है, आज़ाद मुल्क है। और हमने कब अमेरिका की गुलामी की है? जहाँ जहाँ हमारे नेशनल इंटरेस्ट आते रहे हैं, चाहे जिसकी भी हुकूमत थी। नहीं, आज हमने गुलामी होती तो आज हम न्यूक्लियर पावर ना होते। वही मैं कह रही हूँ ना, वही मैं चीजें कह रही हूँ कि जहाँ जहाँ हमारा नेशनल इंटरेस्ट रहा है वहाँ हम खड़े रहे हैं, हमने कभी नहीं मानी। अभी आप देखें, अभी रिसेंटली शायद इनका ही टाइम था या क्या, हम पे कितना प्रेशर आया है पाकिस्तान पे कि भाई अफगानिस्तान के मामले में अभी कितना ज्यादा प्रेशर, लेकिन हम खित्ते के अंदर वो बातें नहीं मान सकते थे, हमने अपना ताल्लुक उधर जोड़े रखा। तो ये चीज़ें ऐसी गलत है, जो समझ रहे हैं अभी मेरे ख्याल से जो नहीं समझ रहे थे वो भी समझ गए हैं कि ये सारी चीज़ें जो थी वो अपने पर्सनल मकसद के लिए, अपनी ज़ाती मकसद के लिए हो रहा था। और अभी तो जो चीज़ चल रही है वो तो ऐसे लग रहा है मजाक हो रहा है। सब समझ रहे हैं कि ये कोई सीरियसनेस है ही नहीं इस चीज़। चलिए इस पर बात करते हैं, क्योंकि सीरियसनेस है या नहीं है। हसन मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान का इमेज, पाकिस्तान की स्ट्रीट्स में एक पॉलिटिकल पार्टी निकली हुई है, एजिटेशन कर रही है, इंटरनेशनल मीडिया में तो ये स्टोरी है, हमारे इमेज का भी हम देख रहे हैं कि एक मामला जो है वो खराबी की तरफ जा रहा है। अच्छा, फिर हकीकी आज़ादी का पूरा जो नैरेटिव उन्होंने बुलंद किया कि हम अमरीकी गुलामी से आज़ादी चाहते हैं और हम हकीकी तौर पर एक आज़ाद कौम बनेंगे, उससे भी अब वो एक स्टेप पीछे चले गए। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि ये यू टर्न जो है ये अच्छा यू टर्न है, अच्छा किया उन्होंने, ले लिया, लेकिन इस यू टर्न ने हमें जो कॉस्ट कर दिया है अभी तक, एक तो उस पर कमेंट करें, और दूसरा ये जो अभी लॉन्ग मार्च वाला मामला है, इस पर भी आप भी अपनी राय दीजिएगा कि ये करना क्या चाह रहे हैं अचीव आपके ख्याल में। बहुत शुक्रिया जी। देखें, जहां तक ताल्लुक है आपका जो सवाल था, मैं समझता हूं कि ये हर रोज टॉक शोज भी हो रहे हैं, हर रोज ये तज्जिए तबसरे भी हो रहे हैं, कॉलम्स भी लिखे जा रहे हैं, तो ये कोई सियासी जद्दोजहद मुझे तो नहीं लगती जी। आज तक हमने ये सियासत में नहीं देखा
کہ جس انداز سے وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں، نہ وہ تنقید برداشت کرتے ہیں، نہ وہ کسی کی بات سننے کو تیار ہے، نہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے، نہ پارلیمنٹ میں جانے کو تیار ہے. وہ تو بس کہتے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے، صرف مجھے میری حکومت واپس لوٹا دو. انہیں جو دکھ اور غم کھائے جا رہا ہے وہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ کرسی کا غم ہے اور تکلیف ہے کہ میں کیوں نہیں ہوں اور میری جگہ کوئی اور کیوں ہے. آپ اگر ان کا کوئی بھی نیریٹو آج تک جو بھی انہوں نے اپنا نیریٹو بنایا پچھلے پورے 10-15 سالوں سے دیکھ لیں، وہ کسی پر بھی قائم نہیں رہے. اور ایک اس تحریک کے دوران سب سے بڑا ان کا بیانیہ تھا کہ ہم غلام نہیں ہیں، ہم حقیقی آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں، اور ایبسلوٹلی ناٹ کہہ دیا. اگر آپ دیکھیں تو کون سا ایبسلوٹلی ناٹ کا ہے؟ کیا امریکہ نے ان سے مانگا تھا جس کی انہوں نے نہ کر دی؟ اور پوری قوم میں انہوں نے وہ سائفر بھی لہرایا اور کہا کہ یہ ہو گیا ہے، ہماری خود مختاری پہ ڈاکہ پڑ گیا ہے، ہم نے کسی قسم کا کوئی بات نہیں کرنی، ہم اب دیکھ لیں گے. کچھ دنوں بعد آپ نے دیکھا وہ واپس آ گیا جی کہ ہم تو امریکہ سے اچھی دوستی کے خواہاں ہیں، اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں، ہم نے تو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ پرانی بات تھی، ہو گئی، ہم اب آگے بہت آگے نکل آئے ہیں، اب آگے کی باتیں کرو. اور پھر آگے کی باتوں میں جو چیزیں تھی وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ ایشو انہیں بنا ہوا تھا آرمی چیف کا، کہ یہاں پہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہوگا وہ کون ہوگا؟ وہ میری مرضی کا نہ ہوا تو ساری فوج غدار ہے، سارا ملک ساری قوم غدار ہے، اگر میری مرضی کا ہو تو وہ جیسا بھی ہو وہ قابل قبول ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی سیاستدانوں والی حرکتیں ہیں، یہ تو بالکل غیر سیاسی اور بالکل ویژن سے آری جیسے کوئی شخص ہوتا ہے وہ اس قسم کے فیصلے کر رہے ہیں. انہیں اس لیے سیریس بھی نہیں لینا چاہیے. اور ان کا جو یہ لانگ مارچ ہے، یہ لانگ مارچ بھی آپ دیکھیں وہ کسی تحریک کے لیے نہیں کر رہے، کسی مخصوص مقصد کے لیے وہ یہ پریشر بلڈ کر رہے ہیں، وہ ٹائم گین کر رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں. اگر وہ آج آ جاتے ہیں تو اس ٹھنڈ میں کون بیٹھے گا دھرنے پر ان کا؟ وہ تو پچھلے دھرنے میں بھی مولانا طاہر القادری صاحب کے لوگ تھے جو مدرسوں سے منسلک تھے، وہ بیٹھے رہے. کوئی ویسے بھی کوئی دھرنے کا خاص ذکر بھی نہیں ہو رہا، اب تو کسی جلسے کی بات ہے، جلسے کی NOC اور اس طرح کی باتیں کچھ ہم سن رہے ہیں. دھرنے کا فی الحال لفظ وہ استعمال بھی نہیں کر رہے. ویسے نہیں تو بتاتے ہی نہیں ہے نا. انہوں نے تو لاہور نکلتے وقت یہ بات کہی تھی کہ میں نے کوئی چیز اپنے ساتھیوں کو بھی نہیں بتانی، میں تو موقع پہ فیصلہ کروں گا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے. اور ان کا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ نہیں کہہ رہے اور دھرنے پہ نہیں بیٹھیں گے. وہ تو پچھلے دھرنے کی بھی آپ دیکھ لیں، وہ روز کہتے تھے کہ مجھے یہاں تک آنے دو تو میں آگے کچھ نہیں کروں گا، مجھے یہاں تک آنے دو تو میں کچھ نہیں کروں گا. اور پھر کرتے کرتے وہ پارلیمنٹ میں بھی گھس گئے. لیکن اچھا حسن مرزا صاحب، آپ نے بھی اپنی گفتگو میں سر کہا کہ ان کو سیریس نہیں لینا چاہیے. وہ جی میں نے کہا بھی آپ اپنی گفتگو میں کہہ رہے تھے کہ ان کو سیریس نہیں لینا چاہیے. ستارہ صاحبہ نے بھی کہا کہ یہ ایک مذاق ہے جو سارا معاملہ ہے وہ ہے. لیکن سر دیکھیں وہ ایک ایکس پرائم منسٹر ہیں، اداروں کو وہ کانسٹنٹلی ٹارگٹ کر رہے ہیں. آپ عدلیہ کی بات کریں، آپ فوج کی بات کریں، سو مچ سو کہ آج فلور آف دا ہاؤس پر ایک قرارداد پیش کرنی پڑی اداروں کے حق میں، اسے منظور کرنا پڑا کیونکہ ادارے بھی شاید کسی قسم کا دباؤ محسوس کر رہے ہیں ساری صورتحال کی وجہ سے، اور ان کو کنٹروورشل بنانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے. صدیق الفاروق صاحب، اداروں کو اس طریقے سے کنٹروورشل بنانے کی اتنی بڑی کھلی اٹیمپٹ، وہ ٹیلی ویژن چینلز پہ وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ چاہے بھلے ریکارڈ ہو کے چل رہا ہے لیکن وہ چل رہا ہے، سوشل میڈیا پہ ان کی چیزیں فلوٹ ہو رہی ہیں، ان کو سر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ اتنی مادر پدر آزادی کہ وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور پھر انفارمیشن منسٹر صاحبہ نے آج کہا کہ اپنے دور میں آپ نے اپنے مخالفین کو موت کی چکیوں میں رکھا. تو سر سوال آپ لوگوں سے یہ بنتا ہے کہ اس وقت آپ لوگوں کی حکومت ہے، ان پر کسی بھی بات پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی؟ دیکھیے پہلے تو میں آپ سے عرض کروں گا، جو آپ نے سوال اٹھایا یہ اب ہم سے کارکن پوچھتے ہیں. میں بھی کارکن ہوں، میں کون سا لیڈر ہوں، میں بھی کارکن ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ پارٹی کی جو پالیسی ہے اسے اپنی حد تک بیان کروں. لیکن یہ بات کارکن جو مجھے ایک ذرا تھوڑا سا
ज़्यादा उम्र का समझते हैं, कुछ मुख्तलिफ पोजीशन पे काम करता रहा हूँ उस वजह से। वो कहते हैं जी हमें कमज़ोरी क्यों है, आपने कोई जुर्म नहीं किया, नवाज शरीफ साहब को जेल डाल दिया, शहबाज शरीफ साहब को जेल डाल दिया, हमजा शहबाज को जेल डाल दिया, मरियम बेटी को जेल डाल दिया वालिद के पास। हाजिरी का अदालत टाइम 1 बजे 11 बजे आके पकड़ के ले गए। झूठे मुकदमे, आसिफ जरदारी साहब, खुर्शीद शाह साहब, आसिफ जरदारी, किसी को छोड़ा। राना सनाउल्लाह पर 15 किलो हेरोइन डाल दी। अपने वो काबीना के मेंबर कहते रहे कि ये गलत काम ना करे, इमरान खान ने कहा नहीं डालना है भाई, ये तो इसको तो फांसी देनी है। तो फिर हमें कौन सी कमजोरी है? बात तो सीधी है। मरियम औरंगजेब साहिबा हमारी वजीर इत्तलात हैं, वो तर्जुमान हैं, सारी बातें हैं, लेकिन किस बात की रियायत दे रहे हैं? अगर ठोस सबूत मौजूद है, या तो कह दें कि इमरान खान बिल्कुल मासूम है, उसने कोई जुर्म नहीं किया, कोई फॉरेन फंडिंग नहीं है, कोई चोरी नहीं है, 50-40 अरब रुपए जो है वो कोरोना फंड में नहीं जनाब खुर्द बुर्द हुए, आगे पीछे हुए। 50 अरब रुपए जो बरतानिया ने भेजे वो कहाँ गए? अपना चीनी की दरामद बरामद, आटे की दरामद, गंदम की दरामद बरामद, अद्वियात का मामला, LNG, अच्छा जी वो जी तोशा खाना, अब तोशा खाना, कोई एक चीज हो। यानी भाई आप घड़ी चोर के अगरचे नारे अवाम में लगने शुरू हो गए हैं, भाई पेन चोर है, घड़ी चोर है, ये कौन सा इसका किरदार क्या है? करप्शन की वो कौन सी किस्म है? मॉरल करप्शन इसकी ये नहीं, लेकिन सिद्दीकुल फारूक साहब जो बात आप कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि अब तो मुझे कितने 100 अरब का वो इल्जाम लगाते हैं, वो फिगर भी भूल जाता है, उन्होंने पता नहीं कितने 100 पड़े हुए हैं। वो आप लोगों के लिए हवाले से ये कह रहे हैं कि कितने 100 अरब की करप्शन है, वो उसकी बात नहीं करते, मेरी कुछ चंद करोड़ों की बात हो। तोशा खाना को पकड़ के बैठ गए हैं। उनके सपोर्टर्स भी ये कहते हैं कि इनको खान साहब के खिलाफ सिवाय एक घड़ी के कुछ नहीं मिला। मैं ये अर्ज करता हूँ कि वो घड़ी की चोरी मान रहे हैं ना, हमारी लीडरशिप के खिलाफ तो इल्जामात हैं। जो अरशद अपना मलिक मरहूम फैसला लिख के गए नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, उसमें ये लिखा है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ करप्शन का तो कोई सबूत नहीं, ये लिखा हुआ है। अब जब वो मुकदमा हाई कोर्ट में चला तो मरियम साहबा तो और अपना कैप्टन सफदर तो बरी हो गए, नवाज शरीफ साहब भी आके बरी हो जाएंगे। इन्होंने ब्राड शीट को इस्तेमाल किया, ब्राड शीट ने नवाज शरीफ साहब से माफी भी मांगी, हरजाना भी दिया। लंदन की अदालत ने शहबाज शरीफ साहब को 2 साल की इंक्वायरियों के बाद बाइज्जत बरी कर दिया। ये कौन सा ऐसा केस है जो इनका, अब आप केस बनाते जाएं 1700 अरब रुपए की करप्शन, हम आपकी बता रहे हैं कि आपने पाकिस्तान को कितनी तबाही से दो चार किया, और ये आपकी जाती करप्शन है। कहना मैं ये चाहता हूँ, सवाल आपने भी उठाया कि भाई या तो हमारी हुकूमत फिर कह दे नहीं जी कोई सबूत नहीं, लेकिन सबूत हैं। इलेक्शन कमीशन हो, वो अदालतें हों, वो अभी इनका जो झूठा मामला है वो सुप्रीम कोर्ट अब इंक्वायरी करवाए ना, ये सारी चीजें तो भाई कोई लिहाज ना करे, पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। सूरह बकरा में 3 जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, अल फितना तो अकबर मिनल कत्ल। ये फितना जो है ये कत्ल से ज्यादा शदीद है। इमरान खान ने एक फितना सो कार्ड नाम ने लॉन्ग मार्च, उसमें एक कत्ल सामने हुआ, एक जनाबेरी जर्नलिस्ट शहीद हो गई नीचे आके ट्रक के, और इनके लंबे चौड़े प्रोग्राम थे कत्ल गारत गरी के, जो फैसल वाउडा ने जो है वो निकाल दिए, उस पे से पर्दा उठा दिया। तो इस फितने तो बेसिकली आप भी यही कह रहे हैं कि कमजोरी का मुजाहिरा नहीं होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो सारे मामला, 2 बातें मैं और अर्ज कर दूं जल्दी से, फिर इस सवाल का जवाब आपने पूछा जी कि इस लॉन्ग मार्च का मकसद क्या। हाँ जी, इस लॉन्ग मार्च का मकसद ये है, जो नाम नयाद लॉन्ग मार्च है, कि अब इनकी चोरियां चकारियां सामने आ गई हैं। ये अपने वर्कर को, अपने परस्तारों को बिजी रखना चाहते हैं ज़हनी तौर पर, कि अगर उन्हें आज़ाद कर दिया और उन्होंने इंडिपेंडेंटली सोचना शुरू कर दिया तो इमरान खान तो ख़त्म, वैसे ख़त्म है, लोग छोड़ के जा रहे हैं। जो दरमियान में पड़े हुए थे, ना इधर ना उधर, उन्होंने इमरान खान की मजलूमियत का साथ दिया बज़ाहिर कि जी ये शायद मजलूम है। अब वो तो छोड़ रहे हैं धड़ाधड़। रह गए इनके अपने वर्कर, वो भी इंसान है, वो कोई बकरी भेड़ दुम्बा नहीं है,
اس کو بھی اگر آپ خالی ایک دفعہ چنے کھلائیں اور دوسری دفعہ بلائیں اور خالی مٹھی اس کے سامنے کھولیں، 2 دفعہ کھولیں، تیسری دفعہ آپ مٹھی یوں کریں گے، وہ نہیں آئے گا. یہ تو انسان ہے. تو انہیں ذہنی طور پر مصروف رکھنا چاہتے ہیں، ورنہ ان کا حال بالکل خراب ہو جائے گا، ان کی لیڈرشپ ختم ہو جائے گی. اچھا ستارہ صاحبہ، چلے مجھے اجازت ہے ستارہ صاحبہ گفتگو میں شامل کر لوں. ستارہ، کاروائی ان کے خلاف کسی قسم کی ہونی چاہیے. آپ نے سیاست پریکٹیکلی کی بھی ہے، آپ پولیٹکس کو آبزرو بھی کرتی ہیں. اس ملک میں اگر اداروں کا سیاستدانوں کے ساتھ کبھی کوئی ٹف رہا ہے تو وہ یہ رہا ہے کہ ادارے سیاست میں انٹرفیئر نہ کریں. یہ فرسٹ ہے اس ملک کی سیاست میں جہاں ایک پولیٹیکل پارٹی یہ کہتی ہے کہ آپ آئیں، نیوٹرل نہ ہوں، انٹرفیئر کریں، ہمارے حق میں انٹرفیئر کریں تو پھر بات ٹھیک ہے، بات بن جائے گی. اس طرح کے مطالبات کرنا، جب ادارہ نہیں رسپونڈ کرتا اس کو کنٹروورشل بنانا، جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، پھر ایک لسٹ ہے پوری جو بھی صدیق صاحب نے گنوا دی. اتنے سارے معاملات ہیں، کاروائی نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. اور اس میں تو میں حکومت کو ہی الزام دے رہی ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ حکومت کیوں کارروائی نہیں کر رہی ہے. دیکھیں، ابھی آپ نے خود کہا کہ ایک واحد ایک پارٹی ہے جو کہ اداروں کو خود انوائٹ بھی کر رہی ہے کہ آئیں، اور خود ان کے ہی وجہ سے چلتی بھی رہی ہے. دیکھیں، میں سینٹ میں رہی ہوں اور ان کی گورنمنٹ میں تھی، اور ہمیں پتہ تھا کہ یہ کوئی بھی کام بالکل نہیں کر سکتے. وہ تو خود اعتراف انہوں نے کیا، میرے کچھ خیال ہے نہیں کر سکتے تھے. پورے پورے 3 سال انہوں نے جس طرح کی حکومت کی ہم نے دیکھی ہے وہ حکومت. اب آپ اگر وہ ادارے کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے اگر انہوں نے کیا تو ملک کے لیے کیا ہوگا، اگر آپ کو سپورٹ کیا تو ملک کے لیے کیا ہوگا. اب جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ تو کچھ بھی نہیں کر رہے، ہاتھ اٹھا دیے، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیوٹرل کیوں بن رہے. پھر آپ نے دیکھیں، ابھی آپ نے ایک بات کی کہ ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں، انٹرنیشنل میڈیا آپ کا اٹھا رہا ہے اس چیز کو. انٹرنیشنل میڈیا میں بہت سارے آپ کے دوست تو نہیں ہیں نا جو آپ کے لیے، وہ اسی دن کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کہاں پہ ان کو کوئی ایسی چیز ملے، اور آپ ان کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ آئیں جی میں تو آپ کو تیار چیز حلوے کی طرح دے رہا ہوں. جس ادارے سے آپ کی دنیا باہر کی ڈر رہی ہے، اس ادارے کو آپ کمزور کر رہے ہیں. اس ادارے کو آپ جا کے انٹرنیشنلی آپ اخباروں میں دے رہے ہیں، آپ انٹرنیشنل میڈیا پہ جا کے بات کر رہے ہیں. ایکس پرائم منسٹر نا جی، وہ جو کہتے ہیں وہ اٹھ جاتا ہے، اور لوگ اس کو سن رہے ہیں. میں نے سنا، ہم ایک ایک کو جا کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ دس از ناٹ دا رائٹ، وہ آپ دوسرا رو. لیکن آپ کے جو دشمن بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے خلاف، پاکستان کے خلاف، وہ تو اس بات کو بہت اچھال رہے ہیں. دیکھیں پاکستان کے عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں. آپ کا فلڈ آیا ہوا ہے سیلاب کی وجہ سے، بھول گئے جی ساری کتنا کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں، آپ نے کہا کہ جی فلانے چور ہیں، اس کے علاوہ تو 3 سال ہم نے کچھ نہیں سنا. یہ چور ہے، یہ چور ہے. اگر وہ چور ہیں تو 3 سال آپ کی حکومت رہی ہے نا، نکلوائے نا وہ پیسہ، لائے نا اس کو پاکستان کے اندر. ایک پیسہ آپ نے، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو، میرا اختیار نہیں تھا. جب آپ کا اختیار نہیں تھا اور آپ اتنے ڈیفرنٹ سیاستدان تھے، اس وقت ریزائن کر دیتے. کیوں آج آپ کیوں چیخ رہے ہیں کہ بھئی مجھے آپ نے نکالا ہے اور مجھے تو غلطی سے نکالا ہے؟ انہوں نے کہا جی اب میں وزیر اعظم تبھی بنوں گا جب میرے پاس پورا اختیار ہوگا. ایسے میں نے وزیر اعظم نہیں بنا. اللہ کرے کہ آپ پھر بیٹھ جائیں، انتظار کریں، الیکشن کریں، پورا اختیار لیں، لوگ آپ کو ووٹ دیں. اگر آپ کو لوگ آپ کو ووٹ دے رہے ہیں، آپ پورے اس کے ساتھ آ جائیں، اختیار لے لیں. اگر آپ چلا سکتے ہیں، ہم نے تو 3 سال آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ چلا سکتے تھے. آج آپ اپنے ملک کے حالت کو دیکھیں کہ فیڈرل اور صوبوں کے درمیان، صوبے جہاں پہ ان کی حکومت ہے، یہاں یہ حکومت ہے، صوبے وہاں پہ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا. اسکولوں میں آپ یقین کریں، جس صوبے سے میرا تعلق ہے، ان اسکولوں میں، سرکاری اسکولوں میں کتابیں نہیں ملی ہیں. یہ چیزیں آپ کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ہم ملک کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں، ہم غلامی کی زنجیریں توڑنا. کون سی غلامی کی زنجیریں؟ توشہ خانہ والے معاملے پہ میں چاہتی ہوں آپ کامنٹ کریں، پھر میں حسن صاحب سے بھی اس پہ کامنٹ لوں گی. وہ کہتے ہیں ہم کوئی انلیگل کام نہیں کیا، ایک پروسیجر گیون ہے، اس کو فالو کر کے ایک چیز لیے. اور پھر جیسے میں نے ابھی صدیق صاحب سے سوال کیا کہ ان کے سپورٹرز یہ کہتے ہیں کہ اور کچھ نہیں ملتا ہے ان کو عمران خان صاحب کے خلاف سوائے ایک گھڑی کے. میں پھر اسی پہ آؤں گی کہ یہ تو ڈیفرنٹ تھے نا.
سارے سیاستدانوں سے ایک ڈفرینٹ بندے تھے اور وہ کلیم بھی کر رہے ہیں. تو کیا ان کو ضرورت تھی توشہ خانے سے یہ چیزیں لے کے اور پھر کیش پیمنٹ وہ جو ابھی بہت ساری چیزیں وہ ایک عجیب سی کوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں. اور پہلے تو یہ کہ ابھی حکومت کو چاہیے کہ اس کو تو پراپر اس کا ایک جو میکینزم پہلے سے ہے اس کو اور بھی وہ کر لیں, ٹرانسپیرنٹ کر لیں اور اس کو کہ یہ ونس فار آل یہ چیزیں ختم ہو جائے آنے والے وقت میں. لیکن ان کے لیے تو یہ شرم کا مقام یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو بہت اعلیٰ اور عرفہ سمجھتے رہے ہیں. اور آپ کو اگر آپ کو گاڑی پسند ہے آپ اپنے لیے لے رہے ہیں, جو پروسیجرز ہیں ٹھیک ہے اس کو فالو کر کے, لیکن اس کو پھر آپ آگے بیچ رہے ہیں. دیکھیں ابھی جو رسیدیں سامنے آ رہی ہیں مجھے تو شرمندگی یہ ہو رہی ہوتی ہے جب میں اخباروں میں پڑھ رہی ہوتی ہوں. میں ابھی ایک کانفرنس سے ہو کے آئی ہوں, وہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ آپ کو کسی نے دیا اور اس بندے کا بار بار نام آ رہا ہے کہ جی اس نے گھڑی دی تھی اور اس نے پھر اس کو اس کے اندر خانہ کعبہ کا آپ کا وہ ہے شرمندگی ہے. جہاں ہم جائیں تو ہم کس طرح اپنے آپ کو دو کہ میں ہمیشہ پاکستان کو, چاہے یہ پرائم منسٹر تھے, ہم لوگ اپوزیشن میں تھے, بٹ آئی سپورٹڈ آن انٹرنیشنل فورمز کے بیکاز پرائم منسٹر تھے نا, تو سپورٹ ہی کرتی رہی کہ اپنے آپ کو کیوں ہر جگہ آپ جا کے کمزور ثابت کریں یا اپنے آپ کو گندہ کریں کہ بھئی ہر جگہ. نہیں بالکل نیشنل انٹرسٹ کی لیکن نیشنل انٹرسٹ لیکن جب آپ نیشنل انٹرسٹ کی اسی چیز کو آپ اب یعنی ہماری کیا عزت رہے گی جو انٹرنیشنل تحائف ہمیں ملتے ہیں ان کے نظروں میں ہماری کیا حیثیت ہے. ہم بہت امبیرسنگ ہے میرے خیال سے سارے پاکستانی قوم کے لیے بہت امبیرسنگ ہے, بہت امبیرسنگ سچویشن ہے ہم لوگوں کے لیے. اینڈ وی ہیو ٹو کم آؤٹ آف دس. آئی ڈونٹ نو کس طرح آئیں گے, اس لیے کہ جو حالات چل رہے ہیں آنے والے وقت میں اور زیادہ مجھے جو نظر آ رہا ہے اور زیادہ گند نظر آتا ہے. اور آئی ہوپ کہ گورنمنٹ اس وقت اسٹرکٹ میجرز سے بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ جو توشہ خانہ والا معاملہ ہے حسن مرتضیٰ صاحب, آپ بھی یونٹی گورنمنٹ کا آپ کی جماعت حصہ ہے, یہ تو جیسے جیسے تفصیلات سامنے آ رہی ہیں یہ اور ہی کچھ الجھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. پہلے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا کہ یہاں پر کوئی ڈیلر ہے جن کے تھرو ہم نے یہ سارا معاملہ کیا, اس کو بیچا. آپ دبئی سے ایک ڈیلر ہے وہ سامنے آگے کہ نہیں جی یہ تو میں اس کے اندر سارا انوالو تھا. رسیدوں کے اوپر جو ڈیٹس ہیں وہ بڑی ایک اور ہی کہانی پیش کری ہیں کہ وہ کب نکالی گئی توشہ خانہ سے گھڑی, بیچی کب گئی, ایک ہی تاریخ کی رسیدیں جو ہیں وہ ساری سامنے آ رہی ہیں. خان صاحب پھر بھی یہ کہتے ہیں جی کہ آپ کو یہ جو 100 ارب چوری کر کے بھاگ گئے وہ یاد نہیں ہے, ان کا حساب دینا یاد نہیں ہے, آپ میری کچھ کروڑوں کی توشہ خانہ اور گھڑی کے پیچھے پڑ گئے. دیکھیں جی ایک چیز یہ طے ہو گئی, ختم ہو گئی کہ چوری تو انہوں نے تسلیم کر لی کہ جی ہم نے گھڑی ہمارے پاس ہے. گھڑی بھی نہیں بلکہ گھڑیاں ہیں. گھڑی تو وہ جہاں بھی دیکھتے ہیں نا وہ لے لیتے ہیں جی. گھڑی ایک نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ جن پیسوں سے گھڑی خریدی گئی وہ پیسے کہاں سے آئے؟ انہوں نے وہ پیسے ڈکلیئر ہی نہیں کیے ہوئے اپنے ایسٹس میں. جو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے اس میں وہ ان پیسوں کا کوئی ذکر نہیں ہے. کوئی منی ٹریل نہیں ہے ان کے پاس, کوئی رسید نہیں ہے ان کے پاس. پھر جن کو انہوں نے بیچی, جس آدمی کے پاس اس وقت گھڑی موجود ہے, کہتے ہیں کہ ہم نے اس آدمی کو گھڑی نہیں دی. اور اگر انہوں نے اس آدمی کو گھڑی نہیں دی تو انہوں نے کس آدمی کو دی ہے, اس آدمی کا کیوں نہیں نام بتاتے؟ اور جو وہ پیسہ تھا وہ پیسہ کدھر گیا؟ وہ کس طرح باہر سے دبئی سے پیسہ آیا؟ کوئی اس کی ٹرانزیکشن ہے, کوئی منی ٹریل ہے, کس اکاؤنٹ میں وہ آیا, کہاں پہ وہ خرچ ہوا, وہ بھی نہیں بتاتے. اور اگر گھڑی چوری ہوئی ہے تو پھر یہ ایک ملک کے لیے بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بدنامی اور شرمندگی کا باعث ہے کہ توشہ خانہ سے گھڑی چوری ہو گئی. وہ انہیں یہ چیز کوئی محض ایک گھڑی نہ سمجھے, محض 1 کروڑ روپیہ نہ سمجھے. اگر 100 ارب کی چوری ہوتی ہے وہ بھی چوری ہے, اگر 1 روپے کی چوری ہوتی ہے تو وہ بھی چوری ہے. بالکل یہ پیسوں کے کم زیادہ ہونے سے اس کی اہمیت کا یا اس کا اندازہ لگانا میرا خیال ہے زیادتی ہوگی. خان صاحب کا جو سب سے بڑا بیانیہ تھا کہ مجھے جی وہ جج صاحب جو تھے, چیف جسٹس صاحب پہلے سابق, وہ مجھے صادق امین کہہ گئے. اب میں تو صادق امین ہوں, میں چاہے کسی کی گھڑی لوں, چاہے کسی کا ملک لوٹ کے کھا جاؤں, جو مرضی کروں, اب مجھے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا. وہ صادق امین والا بیانیہ ان کا ختم ہو گیا ہے. اب وہ صادق امین نہیں ہے,
اب ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ جو الزامات ان پر لگے ہیں وہ درست ہیں یا غلط ہیں. اگر تو وہ درست ہیں تو پھر انہیں کوئی حق نہیں ہے کہ کسی بھی قیادت کو وہ برا بھلا کہیں. وہ اپنے آپ کو سرنڈر کریں اور قوم سے معافی مانگیں اور اپنے جرم کی سزا بھگتیں. جی نہیں، لیکن پھر سوال وہی جرم کی سزا بھگتیں، قوم سے معافی مانگیں، وہ ساری باتیں تو کہنے کی حد تک سے گورنمنٹ میں ہیں آپ لوگ. کیا ریلکٹنس ہے یا کیا چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آڑے آ رہی ہے کہ ہم کوئی پریکٹیکلی کاروائی ہوتی خان صاحب کے خلاف؟ ہم سنتے ہیں کبھی خبر رومر آتا ہے کہ شاید کوئی اریسٹ ہونے والی ہے، پھر رومر آتا ہے شاید کوئی نیا کیس ہے جس کو آفیشلی گورنمنٹ اٹھانے والی ہے، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں ہوتا کچھ نہیں ہے. ہر روز وہ جو ہے وہ میڈیا پر بھی ایئر ٹائم لے رہے ہیں، وہ سوشل میڈیا پر بھی ٹائم لے رہے ہیں، وہ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اپنے نیریٹو کو بھی بار بار دہرا رہے ہیں، لیکن کاروائی کوئی نہیں ہوتی ان کے خلاف. دیکھیں جی، یہ جمہوری حکومت ہے، کوئی آمریت تو ہے نہیں کہ ہم کان سے پکڑیں گے اور اندر ڈال دیں گے. اس کے لیے ہم ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ آپ جو بھی الزام لگے اس کی تحقیقات ہوں، اس کے ٹھوس ثبوت موجود ہوں، شواہد اکٹھے کیے جائیں اور اس کے بعد آدمی کو جو ہے وہ بلایا جائے. تو میرا خیال ہے یہ لیٹ جو ہے یہ کوئی اس لیے نہیں ہے کہ کوئی حکومت ان کے خلاف کارروائی نہیں کرنا چاہتی. یہ صرف اور صرف جو شواہد ہیں اور سارے ثبوت ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف جو مواد اکٹھا ہو وہ ہم اس کو پیش عدالت کے سامنے لائیں، قوم کے سامنے لائیں، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ انتقامی کارروائی تھی، یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی. ان کو بھرپور صفائی کا بھی موقع ملے گا اور چیزوں کو جو ہے وہ ساری قوم کے سامنے لایا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا صدیق الفاروق صاحب، سر اداروں کو کنٹروورشل وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کانسٹنٹلی کبھی عدلیہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں. وہ جو کچھ بھی آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، بہت سارے بیانات ان کے. اب انہوں نے ایک اور کام بھی شروع کر دیا ہے، وہ اب صدر پاکستان کو بھی کنٹروورشل کرنے پر آ گئے ہیں. ان کی اگر آپ نے اسٹیٹمنٹ دیکھی ہو ریسنٹ، وہ یہ ایک ہائی پاورڈ میٹنگ کا حوالہ دے کے یہ خالی یہ نہیں کہہ رہے کہ ملاقات ہوئی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملاقات میں الیکشنز کو آنے والے ڈسکس کیا گیا ہے. سو ایک سٹنگ پریزیڈنٹ کو کسی اس طرح کی میٹنگ کا حصہ ہونا یا اس طرح کی کسی مذاکراتی عمل کا حصہ ہونا، یہ تو وہ صدر پاکستان کو کنٹروورشل نہیں کر رہے. اور اگر ایسا ہوا ہے تو پھر تو کیا پریزیڈنٹ آف پاکستان جو اس وقت ہیں وہ کنٹروورشل نہیں ہے؟ تو یہ تو جواب خود صدر پاکستان دیں کہ وہ، لیکن یہ اسٹیٹمنٹ تو خان صاحب کی طرف سے آئی ہے نا، مسئلہ یہ ہے. میرا مطلب ہے جواب دینا اس کا. صدر پاکستان اس کا جواب دیں کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں موصوف وہ درست ہے غلط ہے. یہ تو صدر پاکستان نے کہا ہے نا کہ میں نے کوشش کی ہے کہ مذاکرات کی اور کامیاب ہو جائیں، تو میں تو مایوس ہو گیا ہوں، ناکام ہو گیا ہوں. میں اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان کے تعلقات ٹھیک کرانے کی کوشش میں ہوں. انہوں نے کہا کہ جب سے وہ اقتدار سے محروم ہوئے ہیں وہ مایوسی کا شکار ہو گئے ہیں. یہ تو صدر مملکت نے کہا ہے. میں آپ کے سوال کا جواب پھر دیکھیں، میں سیاسی کارکن بڑا، میں نے ابھی عرض کیا، میں نے تو 50 سال سے زیادہ 60 سال 58 سال ہو گئے سیاسی کارکن کے طور. تو میں بالکل پوچھوں گا کہ ہمیں وزیر داخلہ بتائیں کہ کیا یہ جو اپنا فارن فنڈنگ کیس اس پہ آ گیا سارا کچھ، وہ غلط ہے یا صحیح؟ ہمیں وزیر قانون اور اٹرنی جنرل بتائیں کہ صحیح ہے یا غلط ہے. ہمیں یہ سوال قوم وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے بھی پوچھ رہی ہے کہ کیوں جی، یہ کیا معاملہ کیا؟ تو یہ بیٹھیں پارلیمنٹ میں لے کے جائیں. اور اگر خدا نہ خواستہ جیسے لوگوں کا اب بھی تاثر ہے کہ جی عمران خان کو کوئی انڈیو فیور مل رہا ہے عدلیہ سے ادھر ادھر سے، یہ معاملہ بھی پارلیمنٹ میں لے کے جائیں. پارلیمنٹ سے اوپر کوئی بھی نہیں. تو مجرم کو جو ملک کی سیکیورٹی کو کمپرومائز کر رہا ہو، جو یہ کہے کہ پاکستان پر ایٹم بم کیوں نہیں مارا گیا، جو یہ بھی کہے کہ میری طرف سے انڈیا آ کے قبضہ کر لے پاکستان پر، اس کے بعد اور سیکیورٹی ایجنسیز کو اور فوج کو غدار کہے، میر جعفر میر صادق کہے، جانور کہے، کس کو، اور انڈیا میں اس پہ شادیانے بغلیں بجائیں، تو پھر کیا اور کس حد تک جانا ہے اور کس حد تک اس کو مہلت دینی ہے؟ اس کا جواب قوم تو ان سے بھی مانگے گی. دوسری بات آپ نے جو کی ہے غلامی آزادی مارچ، بھائی یہ بڑا غلامی اور آزادی مارچ کی بات آپ کرتے ہیں. عمران خان صاحب سے پوچھتا ہوں کہ سی پیک
کس کے کہنے پہ انہوں نے بند کیا بطور وزیر اعظم؟ آتے ہی صدر ٹرمپ کے کہنے پہ آپ نے بند کیا. یہ غلامی نہیں تھی تو کیا آزادی ہے؟ صدر ٹرمپ کے کہنے پہ ابھی نندن کے چھوڑنے کا اعلان صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں کیا کہ 8 گھنٹے کے بعد پاکستان سے آپ کو ابھی نندن کے بارے میں اچھی خبر ملے گی، اور 8 گھنٹے کے بعد عمران خان نے رہا کر دیا. تو یہ کس کی غلامی کی عمران خان نے؟ امریکہ کی. پھر اس کے بعد عمران خان نے 350 قیدی جو ہیں بھارتی وہ رہا کیے. مودی صاحب کی الیکشن کمپین میں ابھی نندن کو بھی رہا کیا، وہ بھی رہا کیے. یہ کس کی غلامی کی؟ امریکہ کی. پھر جناب مودی کو سلامتی کونسل کی رکنیت کے لیے ووٹ کس نے دیا؟ عمران خان نے. کس کے کہنے پر؟ صدر ٹرمپ کے کہنے پہ. تو یہ آزادی ہے یا غلامی ہے؟ یہ الگ بات ہے. اور پھر ابھی 6 مہینے کس کے ٹیلی فون کا انتظار عمران خان کا؟ کبھی ادھر سے میسج جا رہا ہے، کبھی ادھر سے جی ٹیلی فون ہی مجھے کر لیں. تو یہ اس کی تو بڑی ناراضگی ہے، بڑا دکھ ہے ان کو اس ٹیلی فون پر. اپنا امریکہ نے کیا. یہ غلامانہ ذہنیت ہے یا آزادی کی نہیں اپنا ذہنیت ہے؟ پھر اب آپ نے مان لیا کہ جناب وہ میں روس گیا تو غلطی کی تھی. آپ نے تو ساری بات ہی سارا بلڈ اپنا آزادی کا اور ہم کوئی غلام ہیں کا یہ بیانیہ اسی پہ تو بلڈ کیا کہ میں گیا ہوں روس امریکہ کے خلاف اور میں آزاد قوم ہوں، آزاد لیڈر ہوں. اب آپ معافی مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے. تو آپ ہیں کیا؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو مطلب آپ وہی بات جو بات میں ابتدائی میں بھی بات کر رہی تھی اور آج انفارمیشن منسٹر نے بھی کیا کہ کانٹرڈکشنز جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں. آنے والے دنوں میں آئی موونگ ٹورڈز اینڈ آف دا پروگرام آپ کیا سیاسی صورتحال سے تارا دیکھ رہی ہیں؟ سر میں آپ کے جی 1700 ارب روپے کا تو آپ الزام لگا رہے ہیں جو ابھی تک کوئی ثابت نہیں ہوا. الزام ہے آپ پر تو گھڑی اور پین چوری اور اس کے علاوہ اور جرائم ثابت ہو چکے ہیں. نہیں لیکن وہی بات ہے شاید ان کے خلاف کیونکہ کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے مے بی، تو اس لیے وہ فی الحال چلے اس میں یہی بات ہے کہ کارروائی نہیں کر رہے ہمارے لوگ. بالکل ٹھیک ہے. وقت جو ہے وہ میرے پاس تھوڑا سا محدود ہے، میں ذرا ستارہ صاحبہ سے کامنٹ لے لوں اس پر. کیا آپ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بنتا ہوا دیکھتی ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر جلسہ کرنا ہے تو ہم سڑکیں بند کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، آپ آئیں آپ جلسہ کریں. ڈو یو تھنک کہ کیپٹل میں کسی قسم کی ڈسرپشن ہوگی ان کی وجہ سے؟ جس طریقے سے ان کا یہ ابھی جو کہہ رہے ہیں کارواں آ رہا ہے تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اتنا کوئی خاص یہاں پہ یہ لوگ کچھ کر سکیں گے. ہاں لیکن کے پی میں ان کی گورنمنٹ ہے اور یہ پورا کا پورا انحصار اس وقت کے پی پہ ہی کر رہے ہیں، اس لیے کہ پنجاب سے ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا. وہ جیسے صدیق صاحب نے کہا کہ میڈیا کیونکہ دکھا رہا ہے تو بالکل پنجاب کی طرف سے ہم نے کبھی بھی پی ٹی آئی کو سپورٹ اتنی نہیں دیکھی ہے. کے پی کا ایک واحد اس طرح ہے کہ یہ ان پہ پورا اس وقت انحصار کر رہے ہیں. تو اگر کے پی سے ان کو اس طرح کی جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو موڈ ہے لوگوں کا کہ وہ زیادہ نہیں نکلیں گے، اگر وہ نہیں نکلیں تو مجھے نہیں لگتا اتنا کوئی زیادہ کچھ کر سکیں گے. ہاں بٹ سٹل یہ نہیں ہے کہ اگر ہم 70% مجھے جو ابھی میں آج بھی کے پی میں سے یہ بھی آ رہی ہوں کہ ادھر لوگ نہیں نکلنا چاہ رہے ہیں، وہیں کہ ہر کسی کے اپنے مسئلے، ہر وقت تو نہیں نکل سکتے ہیں نا، ایک دفعہ نکلیں گے 2 دفعہ نکلیں گے اور کس بات پہ نکلیں گے. ابھی ایشو بھی تو نہیں ہے، آپ کے تو بیانیے سارے ختم ہو گئے. جو بیانیہ آپ کا امریکہ غلامی کا تھا وہ ختم ہو گیا، اس کو پہ آپ نے لوگوں کو ایک جذباتی قسم کی تقاریر کر کے اور وہ ختم ہو گیا ہے. باقی ابھی جو آپ کہہ رہے تھے کہ جی الیکشنز وہ بھی آپ نے ختم کر دیا ہے کہ جی الیکشن اپنے وقت پہ بھی ہو جائے ہمیں کوئی نہیں. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو اداروں میں بھی کوئی مداخلت نہیں کر رہے ہیں اور ادارے تو مجھے نہیں نظر آ رہا. لیکن جو 30% ایک چانس ہے کہ اگر جو ان کے ایک آپ نے بھی شاید دیکھا ہو خان صاحب کا ایک اور چیز بھی آ رہی تھی اور وہ یہ تھی کہ حکومت کے اندر بہت زیادہ ہلچل ہے اور حکومت کے اتحادیوں کے اندر ہلچل ہے نئے چیف کے بارے میں. ایک ادارے کا چیف آ رہا ہے تو اس کے بارے میں تو بہت آرام سے بیٹھا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا شاید یہ ابھی اس طرح کی ایک بات ابھی چل رہی تھی سوشل میڈیا پہ. تو وہ ایک چیز ایک 30% آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ آتے ہیں تو دیکھیں
خدا نہ خواستہ وہاں پہ جس طرح کہ ایک بندہ شہید ہو گیا پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے، ان کو تو نہیں پتہ ہوتا. لیکن خدا نہ کرے کہ اگر کچھ ان کے ہاتھ نہیں آتا اور اس ٹائپ کی کوئی چیز ہو جائے، جو ہم نے ایک ایکس منسٹر کی کچھ ویڈیو بھی آڈیوز بھی لیک ہوئی تھی، بندوقیں گولیاں بڑا حساب کتاب لیا گولیاں، جا رہا اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی چیز ہو تو اس سے پھر حالات خراب ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے میرے خیال سے کہ حکومت کو بھی وہ احتیاطی جو وہ ہیں وہ لینے چاہیے. اور باقی مجھے نہیں لگتا، میں اپنی اس پہ یہی کہہ رہی ہوں کہ جب اینڈ آف دس منتھ کے بعد نہیں ہوگا کچھ. صدیق الفاروق صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں سر؟ میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل حکومت کو آف گارڈ نہیں ہونا، قطعاً بالکل چوکس رہنا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے مجھ پر ایک اور قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے. خون بہانے کا ان کا کوئی جو پلان خفیہ ہو سکتا ہے. اس لیے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی پوری طرح سے مستعد ہونا چاہیے. ان کے ارد گرد لوگوں آنا جانا، کیا ہو رہا ہے، کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا پیغامات جا رہے ہیں، یہ سارا انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام ہے کہ وہ لوگوں کے جان مال کے خلاف اگر کوئی سازش ہو رہی ہو، قتل و غارت گری کی وارداتوں کی کوئی تیاری ہو رہی ہو، وہ اس پہ نظر رکھیں اور انہیں وقت سے پہلے ایکسپوز کریں. اور اگر ہو جائے خدا نہ خواستہ اس طرح کی اس دفعہ اگر کوئی ہو جائے پھر بہت زیادہ پھر ہم میرے خیال سے حکومت کے لیے بھی بہت مشکل ہو جائے گا، پاکستان کے لیے بہت مشکل گھڑی ہوگی، ہونا نہیں چاہیے. حکومت اپنی رسپانسبلٹی پوری طرح سے گورنمنٹ میں جتنی پارٹیز ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مذاکراتی عمل شروع ہوا ہے اور ان ساری چیزوں پر بات کی جا رہی ہے. وقت ختم ہو گیا ورنہ ہم مزید ضرور بات کرتے ہیں. اس پہ بہت شکریہ آپ کا ستارہ یار صاحب، آپ تشریف لائی، آپ نے وقت دیا. صدیق الفاروق صاحب تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. سید حسن مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ سر آپ کا بھی، آپ کے وقت کے لیے. ویورز پروگرام نقطہ آج کے لیے بس یہی کچھ. یاسمین جمال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.